خان صاحب جس طرح سے ابھی بھی ہم ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو دیکھتے ہیں، ایکس پہ وہ بار بار الزامات دھرتے ہیں، عاصم منیر صاحب کے تو بہت ہی زیادہ خلاف ہیں، چیزیں ان کی نظر آتی ہیں۔ دوسری طرف اب میں نے سنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ایک اور جو مشن انہوں نے شروع کرنا ہے وہ 20 ستمبر کو اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو میری تو یہ خواہش ہے کہ پی ٹی آئی پالیٹکس کرے، وہ سیاست میں آئے، نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ بھی مین جو ٹیم ہے اس میں آئے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان نا صرف جھوٹ کی سیاست اور بس ایک انہوں نے میزائل چھوڑنے ہوتے ہیں، ملک کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی، لوگوں کو جذباتی لوگ ہیں ان کو ساتھ لگانے کے لیے، اور غیر ذمہ دارانہ سیاست کی وجہ سے ٹھیک ہے انہوں نے ووٹس اکٹھے کر لیے، لیکن یہ جو وتیرہ ہے ان کا اس پہ وہ قائم رہے تو مجھے دور دور تک یہ نظر نہیں آتا کہیں پہ کہ پی ٹی آئی سروائیو کرے یا عمران خان سروائیو کرے۔ اچھا سر، پی ٹی آئی کے کچھ حلقے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے اسرائیل نے قطر پہ اٹیک کیا تو قطر اور جو نیپال میں سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کی باری ہے۔ نہیں دیکھیں نا، وہ اپنا پی ٹی آئی کی خواہش ہو سکتی ہے، خان صاحب اس ملک کے پرائم منسٹر بن گئے، انہوں نے خان صاحب کو پیغمبروں سے بھی کبھی بڑا بنا کے نعوذ باللہ جو ہے ان کو ہمارے سامنے انہوں نے کھڑا کیا، کبھی ان کے کلمے ہمیں بتاتے رہے، کبھی انہیں کہا کہ فلاں سے زیادہ لوگ، خود کلمہ نہیں پڑھنا آتا۔ اللہ پاک ہدایت دے ان کو، ان کی خواہش ہو سکتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس انڈیا کی جنگ میں پوری دنیا نے مانا، کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف دیکھے، نہ اسرائیل میں یہ ہمت ہے، نہ انڈیا میں یہ ہمت ہے، نہ کسی اور ملک میں یہ ہمت ہے۔ السلام علیکم، 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں ایک خاص مہمان نے جوائن کیا ہے۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہمیں پتہ ہے آج کل آپ خاصے مصروف ہیں، اور اوپر سے پاکستانیوں پر جو ایک مصیبت کی گھڑی آن پڑی ہے سیلاب کی صورت میں، اس حوالے سے بھی آپ لوگ کافی متحرک نظر آتے ہیں۔ سر آپ نے ابھی ایک دو دن پہلے ملتان کا دورہ کیا بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ، تو وہاں پر کیا حالات ہیں، لوگوں کس طرح سے مدد کی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ سیلاب کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو سیلاب جو ہے ایک بہت بڑی مشکل اور ایک بہت بڑی آزمائش کی صورت میں پنجاب میں آیا ہوا ہے، اور بہت بڑا علاقہ جو ہے وہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے تقریباً تمام اضلاع کا وزٹ کیا، اس کے بعد ہمارے چیئرمین جو ہے وہ یہاں پہ تشریف لائے، اور وہ پہلے قصور گئے، اس کے بعد ملتان اور اپنا مظفر گڑھ کا دورہ بھی کیا۔ ملتان اور مظفر گڑھ کے حوالے سے یہ ہے کہ بہت بڑا سیلاب ہے، اور ابھی پانی پیچھے سے اور آ رہا ہے، اور مظفر گڑھ میں تو گاڑیاں ہماری جو ہیں وہ بھی بڑی مشکل سے ہم اس پانی میں سے جی وہاں تک پہنچے، بلکہ واپسی پہ ایک بل پروف جو ہے وہ خراب بھی ہوگی اس پانی کی وجہ سے۔ تو ساتھ بارش بھی ہو رہی تھی اس دن، بہت زیادہ بارش تھی، بہت زیادہ۔ تو گورنمنٹ کے ادارے سارے لگے ہوئے ہیں، پرائیویٹ طور پہ بھی لگے ہوئے ہیں، ہمارے جو وہاں پہ ایم این ایز ہیں قاسم گیلانی صاحب اور وہ ساری ان کی ٹیم، اور ایم پی ایس صاحبان ہیں وہ سارے بھی لگے ہوئے ہیں۔ ان کو جو ہے ٹینٹس سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ان کی ایک علیحدہ جی اس کا انہوں نے اظہار نہیں کیا، اعلان نہیں کیا، لیکن ایک جو صحیح ادھر پیپلز پارٹی کے لوگوں کا ایک پرائیویٹ سطح پہ علیحدہ کیمپس لگے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے کیمپس لگے ہوئے ہیں، اور مظفر گڑھ میں جو ہمارے سابق ایم این اے ہمار ارشاد سیال صاحب وہ بھی ادھر لگے ہوئے ہیں، بلاول صاحب ادھر ان کے ایریے میں بھی گئے۔ اسی طرح ریڈ کریسنٹ کے حوالے سے اپنا گورنر آفس کے تھرو ہم نے وہاں پہ راشن بھی بھجوایا، پکا ہوا کھانا بھی مقامی لوگ بھی دے رہے ہیں، مویشیوں کو ریسکیو کیا گیا ہے، لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت مشکل صورتحال ہے، اور صرف گورنمنٹ سے یا ان سارے یہ جو کام ہو رہا ہے اس سے اللہ کرے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں اور کسی بڑے نقصان سے بچ جائیں، اور اللہ جو ہے وہ بہتری کی طرف لے جائے، لیکن بہت بڑا امتحان ہے، اور اس کے لیے بڑی محنت اور جدوجہد کی ضرورت ہے، اور دن رات کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور سر یہ صرف کسی ایک گورنمنٹ کا، کسی ایک صوبے کا کام نہیں ہے، اس میں سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اچھا سر، ابھی میں اخبار میں پڑھ رہی تھی، مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ وفاق نے انٹرنیشنلی جو مدد کی اپیل ہوتی ہے وہ ابھی تک نہیں کی ہے، وہ ان کو کرنی چاہیے تاکہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ پاکستان کی مدد کے لیے آئے۔ وہ لیٹ ہو گئے ہیں، ایک
تو آپ سمجھے کہ ایک اپرچونٹی تو وہ مس کر گئے ہیں. جو شروع میں انہوں نے کرنا تھا وہ ایک انٹرنیشنل ایک طریقہ ہوتا ہے, اس کے مطابق اس کو پھر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے, اس پہ بات چیت کی جاتی ہے. اور پنڈی بٹیاں, حافظ آباد, یہ سارے ایریے متاثر ہوئے, تو یہ اپیل تو اس وقت ہو جانی تھی اور ابھی تک نہیں ہوئی. اس دن چیئرمین نے بھی اس پہ اظہار کیا, بلاول صاحب نے بھی, تو ابھی بھی اس کو جو ہے وہ میرا خیال ہے ابھی بھی نہیں ہوئی. تو اب ایک انٹرنیشنل لیول پہ, اب دیکھیں نا یہ گلوبل ولیج ہے, اور جہاں جہاں پہ بھی کوئی مشکل میں آتا ہے ایک انٹرنیشنل لیول پہ اس طرح کے ادارے بنے ہوئے, UNO اور ہر جگہ جو ہے وہ ان چیزوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے اور اس کی ضرورت ہے. سر لیکن شاید انٹرنیشنل جو جرنلسٹ تھے ان کو دورہ تو کروایا گیا تھا. نہیں, دورہ کرانا اور بات ہوتی ہے, اور ایک انٹرنیشنل لیول پہ جو ایک اپیل ہوتی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہوتی ہے. اس کو جو ہے وہ لوگوں تک اپنا پہنچانا کہ ہم مشکل میں ہیں, ہمارے لوگ مشکل میں ہیں اور اتنی بڑی آفت ہے, اس میں مختلف انٹرنیشنل ادارے جو ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے, تو وہ ابھی تک نہیں ہے. اچھا سر, کیونکہ پنجاب میں سیلاب نے تباہی مچائی ہے اور پنجاب حکومت جو ہے ہمیں وہ فرنٹ فٹ پہ نظر آتی ہے, بہت اچھا کام کر رہی ہے, اس کی جو تعریف ہے بلاول صاحب نے بھی کی, آپ بھی اس کو ایکنالج کریں گے؟ دیکھیں ابھی یہ ٹائم ایسا ہے کہ اس میں سیاست تو کرنی نہیں ہے. تو یہ بات تو آپ نے وہ جس دن شاہدرہ کا دورہ کیا تھا اس دن بھی کی. میں نے اس دن بھی کہا, اور کسی طور پہ مناسب نہیں ہے کہ آپ جو ہے ہم اپنے لوگوں میں, اپنے اداروں میں یا اپنی حکومتوں میں کیڑے نکالنے شروع کر دیں کہ جی پنجاب گورنمنٹ فلاں جگہ یہ نہیں کہ فلاں. ٹھیک ہے, دیکھیں اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہے اور اس نے متاثر ہونا ہے. ابھی جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ جی اگلے سال اس سے 22% زیادہ, یہ تو اللہ کے کام ہے, وہ سپر پاور ہے, جو چاہے کر دے, لیکن اللہ نے یہ علم دیا ہوا ہے اور زیادہ تر اندازے درست ہوتے ہیں. بالکل, آپ اس کے اکارڈنگ تیاری تو کریں نا. تیاری تو کریں. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس سال تو ہو گیا, بہت بڑا نقصان بھی ہوا, لوگ بیچارے بڑے ڈسٹرب ہوئے, اور خاص کر جو چھوٹے زمیندار ہیں, چھوٹا کسان ہے, وہ بیچارہ رل گیا ہے. تو اگلے سال کے لیے اس پورے سال تیاری کی ضرورت ہے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے, تاکہ اگلے سال کم از کم ہم جو ہونا ہے اللہ کی طرف سے, وہ قدرتی آفت ہے, وہ تو سب جگہ پہ, لیکن نقصان کم سے کم, لیکن نقصان سے بچنے کی جدوجہد جو ہے وہ تو ہمیں کرنی چاہیے. آج سے ہی ہمیں جو ہے وہ ایک روڈ میپ بنا کے اس کے مطابق کام کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ جب سیلاب آ جائے, جب پتہ لگ جائے راوی میں فلاں جگہ پانی پہنچ گیا ہے, اور اس وقت ہم جاگیں اور اٹھ کے شروع ہوں اور کشتیاں نکالیں اور لائف جیکٹس نکالیں اور پھر ہم بھاگ دوڑ شروع کریں, تو پہلے سے ہمیں اس کی تیاری جو ہے وہ نیکسٹ سال کے لیے کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, میں نے یہ بھی خبر پڑھی تھی سر کہ آپ, میرا خیال ہے وہ جو کوئی 7 یا 9 بچیاں جن کا وہ جہیز وغیرہ ڈوب گیا تھا, ان کے لیے بھی آپ گئے تھے, آپ نے وہ اعلان بھی کیا کہ وہ ان کا جو جہیز کا سارا سامان ہے وہ آپ دیں گے. وہ دیکھیں مولن وال ہے یہاں پہ جی, اور میں سمجھوں جتنے میں سیلاب کے ایریے میں گیا ہوں نا, وہ سب سے ڈیزرونگ جگہ ہے جہاں پہ میں گیا ہوں. یہ لاہور کے بالکل سائے میں ہے, لاہور ہی ہے, لیکن وہ مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں. میں نے روٹین میں آ رہا تھا غالباً پنڈی بٹیاں یا کسی جگہ سے واپس موٹر وے پہ تھا, تو میں نے وہ سفر گزارنے کے لیے وہ سوشل میڈیا دیکھا, تو وہاں پہ وہ ایک ہماری بہن بیٹی تھی, عورت, وہ بیچاری رو رہی تھی کہ وہ سامنے دیکھے میرا مکان ہے اور یہ ڈوبا ہوا ہے پانی میں. تو میری 9 بیٹیاں ہیں, میں نے 3 بیٹیوں کو جہیز بنایا تھا, وہ بھی اسی میں ہے, اس پانی میں ڈوب چکا ہے. اور میں اب کیا کروں گی, میرا خامند ہے, میں ہوں, میں نے 2 کمروں کا گھر بنایا ہے, ایک کچن ایک باتھ روم ہے, لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں, میں نے بڑی مشکل سے گھر بنایا, وہ سارا پانی میں ڈوب گیا. مجھے بڑی تکلیف ہوئی. دوسرے دن شام کو میں ان کے پاس چلا گیا, میں نے اپنے لوگوں کو کہا ان کو ڈھونڈو یہ کہاں پہ ہیں. انہوں نے ڈھونڈا ان عورتوں کو, اور میں دوسرے دن شام کو, اس دن بھی میں گیا ہوا تھا کہیں باہر سیلاب پہ, اور واپسی پہ میں ادھر چلا گیا. وہ لوگ ایک قبرستان کے پاس اکٹھے تھے, نہ ان کے پاس ٹینٹس تھے, نہ ان کے پاس کھانا تھا, نہ کوئی گورنمنٹ سپورٹ تھی, کوئی ادھر متوجہ نہیں تھا. یہ تو بالکل لاہور کے بیچوں بیچ تھا. میں گیا, ان سے ملا, میں نے اپنے پیپلز پارٹی کو لوگوں کو ڈپیوٹ کیا, وہ ان کے شام کو انہوں نے ان کو کھانا پہنچایا, اور اللہ کے فضل و کرم سے آج تک پہنچا رہے ہیں. پھر ایک پرائیویٹ NGO ہے میرے پاس ساتھ, جیو پاک والے, ان کو کہا, انہوں نے میڈیکل کیمپ لگایا,
صحیح. پھر میں نے آ کے دوسرے دن اپنے آفس سے واسا پہ رابطہ کیا. میں نے کمشنر صاحبہ سے ریکویسٹ کی کہ ادھر متوجہ ہوں. ان کا میں شکر گزار ہوں, وہ خود گئی وہاں پہ. پھر واسا کی ٹیمیں گئیں. بہت پانی تھا, 25-30 فٹ پانی تھا. اور وہ سوسائٹی بھی اس طرح بنی ہوئی تھی کہ وہ بالکل نیچے ہے اور دریا راوی اوپر ہے, اور وہ سارا پانی, تو اس کو نکالنا بڑا مشکل تھا. تو اداروں نے بڑی ہمت کی. اس کے بعد بہت ساری مشینیں وغیرہ لے کے گئے, سوشل میڈیا پہ بھی وہ ہوا. اور ابھی بھی 2-2.5 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے وہاں پہ. اتنی جدوجہد, اتنی محنت کے باوجود لوگ ابھی تک اپنے گھروں پہ نہیں جا سکے. اور وہاں پہ بھی میں نے دیکھا, وہ دیکھیں یہ تکلیف اس کو ہوتی ہے نا کہ جو اس جگہ پہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اگر خدا نہ خواستہ میں وہاں پہ ہوتا تو مجھے اس کا احساس ہوتا کہ یہ کتنی مشکل ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور میری 9 بیٹیاں ہیں, میں نے ان کو رخصت کرنا ہے. اور جس مشکل سے اور میں نے گھر بڑی مشکل سے بنایا اور وہ 30 فٹ پانی میں ہے. اب اس گھر کو بھی میں نہیں کر سکتا. تو سر وہ جو ان کا گھر بنانے میں بھی آپ لوگ مدد کریں گے ان کی؟ میرا یہ خواہش ہے, مجھے اس کی بڑی تکلیف ہے اور وہ صحیح ڈیزرونگ ہے, صحیح ڈیزرونگ ہے. دیکھیں ساری زندگی میرے سے جو کچھ ہو سکا میں انشاءاللہ ان کے لیے کروں گا. اور اس ساری وہ سوسائٹی جو ہے اس میں جتنے غریب لوگ ہیں ان سب کے لیے کروں گا. یہاں پہ بڑے اچھے لوگ ہیں لاہور میں جو اپنا سب کچھ جو ہے وہ لگانا چاہتے ہیں اور بڑے کھلے دل سے یہاں پہ. ویسے بھی یہ قوم جو ہے بڑی, صرف اس کو چلانے کی ضرورت ہوتی ہے. پوری دنیا میں چیریٹی جو ہے پاکستانی قوم سب سے زیادہ کرتی ہے, رمضان میں ہم دیکھتے اور یہ دینا چاہتے ہیں. بے شک بالکل. تو گورنر آفس کے ساتھ ایسے اچھے لوگ موجود ہیں مجھے اللہ کے فضل و کرم سے. اور ویسے بھی میں توکلی آدمی ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یہ کرنا ہے, اور وہ اللہ کے رسول اولاد رسول مہربانی کرتی ہے اور آ جاتے ہیں. کبھی ہوا نہیں ہے کہ ہم فیل ہوئے ہوں ماشاءاللہ. تو کوئی توکل بڑی چیز ہے, ایشو نہیں ہے. ان غریب لوگوں کی مدد کریں گے, بالکل ٹھیک. ان کے روح خوش ہوگا, وہ اپنی زندگیوں میں واپس جائیں گے اور اللہ ہم سے راضی ہوگا. بے شک, اور یہی سب سے بڑھ کر ہونا بھی یہ چاہیے. اور میرے خیال میں کوئی کمی نہیں ہے, پیسے کا نہیں مسئلہ, اللہ دے گا. چلیں ماشاءاللہ, یہی اسپرٹ ہونی چاہیے. اچھا سر, اب آپ کی پیپلز پارٹی کی طرف ذرا ہم آ جائیں. تو سر پیپلز پارٹی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو اپنی پرانی عوامی مقبولیت تھی جو پنجاب میں تھی اب وہ کھو گئی ہے, اس کو ایک تو اس کے کھونے کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ عوامی مقبولیت کھوئی, اور دوسرا اس کو بحال کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیں کھونے کی وجہ تو یہ ہے کہ ہماری قیادت مشکل فیصلے کرتی ہے, اپنے ووٹ ضائع کرتی ہے لیکن ملک کا نقصان نہیں کرتی. لوگ کہتے ہیں آپ نے گورنر بننا تھا, آپ نے اسپیکر اپنا چیئرمین سینٹ بننا تھا, آپ نے پریزیڈنٹ بننا تھا. لوگوں کی اپنی رائے ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ نہ بیٹھتی, آج آپ کا ملک جو قدرے اسٹیبل ہوا ہے, کچھ سسٹم چلا ہے, کچھ بہتری آئی ہے, کچھ آپ اس سے نکلے ہیں ڈیفالٹ کے خطرے سے, اس مانگے تانگے سے نکلے ہیں. آج دیکھیں نا, آج ہمارا پرائم منسٹر یا کوئی مانگنے کے لیے نہیں جا رہا. ابھی پہلے ہی ہم نے بات کی, سیلاب اتنا بڑا آیا, ہم نے اپیل بھی نہیں کی ابھی تک, لیکن ہم اپنے وسائل سے کر رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ ہے نا. سر آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی آج بھی ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو پالیسیز ہیں اس پر کاربند ہیں, یا جو ان کا نظریاتی تشخص ہے وہ بدل چکا ہے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا. جو شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن اور ان کا ایک جو منشور ہمیں دیا گیا, ہم تو آج تک اسی پہ کاربند ہیں. ہم نے کوئی نعرہ چینج نہیں کیا. آج بھی دیکھیں کہتے ہیں نعرہ پرانا ہو گیا, روٹی کپڑا اور مکان, لیکن آج اس سیلاب میں دیکھیں لوگ اسی روٹی کپڑے اور مکان کو ہی ترس رہے ہیں. ابھی آپ اور میں نے جب پہلے بات کی تو اس میں مکان بھی آ گیا, روٹی بھی آ گئی اور کپڑا بھی آ گیا. اچھا سر, سندھ میں آپ لوگوں کی حکومت کئی سال سے چلی آ رہی ہے, اور لیکن اس میں جو کراچی کے حالات ہیں, سندھ کے جو حالات ہیں, اس کی وجہ سے آپ لوگوں پہ بے تحاشا کرٹیسزم کیا جاتا ہے. اس کو آپ لوگ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ دیکھیے کرٹیسزم بنتے ہی نہیں ہے. سندھ کے حالات کہ سندھ میں ہیلتھ کے حوالے سے آؤٹ سٹینڈنگ کام ہے. آپ کا کڈنی ٹرانسپلانٹ, آپ کا لیور ٹرانسپلانٹ, آپ کا اپنا دل کا بائی پاس, یہ بڑی چیزیں ہیں.
ہر غریب آدمی کا 10 روپے کی پرچی پہ ہو رہا ہے. مجھے وہاں پہ پتہ ہے اسکول کیا ہے, ہسپتال کیا ہے, لوگوں کی پریشانیاں کیا ہے, کیا کچھ ڈلیور ہو رہا ہے, کیا کچھ نہیں ہو رہا, لیکن مناسب نہیں ہے میرے لیے, میں اس پہ نہیں کرنا چاہتا. اچھا سر, اگلے جو الیکشنز ہوں گے اس میں بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں ایسا کیا بیانیہ آپ لوگ بنائیں گے کہ جو یوتھ ہے وہ آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہو؟ دیکھیں, یوتھ کے متوجہ ایک سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ بلاول بھٹو خود یوتھ ہے, اور یوتھ کا ایک حقیقی لیڈر ہی بلاول بھٹو ہے, اور ایک اللہ نے انہیں وہ ویژن دیا ہوا ہے کہ آپ دیکھ لیں کبھی انہوں نے غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کی, کبھی انہوں نے جو ہے اپنے ملک کے نقصان میں کوئی بات نہیں کی. ووٹ اپنے ووٹوں کا نقصان کر لیا, ملک کا نقصان نہیں کیا. ہر جگہ پہ بہت اور ان کی ایک قیادت جو ہے وہ ابھر کے سامنے آئی ہے انٹرنیشنل لیول پہ. اس ساری جنگ میں آپ دیکھیں تو انگلش میں اگر پوری دنیا کو کسی نے شکست دی تو وہ ایک لیڈر آپ کا تھا, بلاول. پھر اس کے بعد ان کا جو ٹور ہوا اس میں انڈیا کے ان لوگوں کو انہوں نے اس ٹور کو شکست دی, ان کے ڈیلیگیشن کو, کہ جن کا 50 سال کا تجربہ تھا, ایکسپیرینس تھا. تو بلاول بھٹو کے علاوہ یوتھ کے پاس جو ہے وہ کوئی لیڈر ہے ہی نہیں. تو انشاءاللہ بلاول بھٹو کی طرف ہی یوتھ نے آنا ہے اور لوگوں نے آنا ہے انشاءاللہ. اچھا انشاءاللہ دیکھتے ہیں جی. اچھا سر, اب ذرا کچھ بات خان صاحب کی ہو جائے تو خان صاحب جس طرح سے ابھی بھی ہم ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو دیکھتے ہیں, ایکس پہ وہ بار بار الزامات دھرتے ہیں. عاصم منیر صاحب کے تو بہت ہی زیادہ خلاف ہیں, وہ چیزیں ان کی نظر آتی ہیں. دوسری طرف اب میں نے سنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ایک اور جو مشن انہوں نے شروع کرنا ہے وہ 20 ستمبر کو اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح کی حرکتیں کرنے سے ان کی رہائی ممکن ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے نا کہ عمران, میں تو ذاتی طور پہ کیونکہ ایک ورکر ہوں, پارٹی کا پولیٹیکل بندہ ہوں, تو میری تو یہ خواہش ہے کہ پی ٹی آئی پولیٹکس کرے, وہ سیاست میں آئے, نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ بھی مین جو سٹریم ہے اس میں آئے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان نا صرف جھوٹ کی سیاست اور بس ایک انہوں نے میزائل چھوڑنے ہوتے ہیں, ملک کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی, لوگوں کو جذباتی لوگ ہیں ان کو ساتھ لگانے کے لیے, اور غیر ذمہ دارانہ سیاست کی وجہ سے ٹھیک ہے انہوں نے ووٹس اکٹھے کر لیے, لیکن یہ جو وتیرہ ہے ان کا اس پہ وہ قائم رہے. تو مجھے دور دور تک یہ نظر نہیں آتا کہیں پہ کہ پی ٹی آئی سروائیو کرے یا عمران خان سروائیو کرے. انہیں اپنی سیاست کو چینج کرنا پڑے گا, انہیں ٹیبل پہ آنا پڑے گا, انہیں ڈائلاگ پہ آنا پڑے گا, انہیں ذمہ دار بننا پڑے گا, انہیں پہلے ملک کا خیال کرنا پڑے گا. عاصم منیر صاحب ہوں, آرمی ہوں, دیکھیں ابھی کی آپ دیکھیں مثالیں آپ کے, یہ قطر دنیا کا امیر ترین ملک ہے, اربوں ڈالر اس کے پاس پڑے ہیں, لگانے کے لیے جگہ نہیں ہے کہ وہ پیسہ کدھر لگائے, اور بڑے ان کے لیڈر ہیں. تو بہت بڑا لیڈر عمران خان بہت بڑا لیڈر ہو کے اس ملک پہ حکمران ہو جائے اور آرمی کمزور ہو جائے تو عمران خان کو اگلے 2 جوتے لگائیں گے اور پکڑ کے اس کو جو ہے وہ رستہ لگائیں گے, اور ملک سروائیو نہیں کر سکے گا. آپ کا ملک سروائیو اس وجہ سے کر رہا ہے کہ آپ کی آرمی مضبوط ہے, وہ تکڑی ہے, وہ آپ کے اپنے ہیں. دیکھیں کوئی میرا بیٹا ہے, کوئی میرا بھائی ہے, کوئی میرا بھتیجا ہے, کوئی آپ کا بھائی ہے, کوئی آپ کا عزیز ہے, ہم میں سے ہی ہیں نا. بالکل سر, وہ کوئی یو کے سے تو نہیں آئے یا آسمان سے تو نہیں اترے, اسی قوم میں سے ہیں, ہماری فیملیز ہیں, اور آئے روز شہادتوں کا سلسلہ. اور ان کا بھی یہ ہے کہ وہ ملک کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ سیاستدان بھی ڈیلیور کریں اور ملک بہتر ہو. ان کی جو اپنا جو مورچہ ہے دیکھیں وہ انہوں نے بہترین سنبھالا ہوا ہے. اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو ہماری ایئر فورس نے کئی دفعہ ناک آؤٹ کیا, اور ہمارا جو بجٹ ہے اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ انڈیا کا بجٹ ہے. آئی ٹی کی دنیا میں انڈیا, اب دیکھیں یہ تو اپریشیٹ کرنا پڑے گا, اتنے چھوٹے بجٹ میں اتنے بڑے دشمنوں کو آپ نے کیا. پھر اگر آپ کے کوئی گلے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, ان سے بات چیت کریں, اپنے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز پیدا کریں, ساتھ لے کے ان کو چلائیں. اچھا سر, پی ٹی آئی کے کچھ حلقے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے اسرائیل نے قطر پہ اٹیک کیا تو قطر اور جو نیپال میں سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان کی باری ہے.
نہیں دیکھیں نا، وہ اپنا پی ٹی آئی کی خواہش ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کی تو ایک ہی خواہش ہے کہ خان صاحب اس ملک کے پرائم منسٹر بن جائے. انہوں نے خان صاحب کو پیغمبروں سے بھی کبھی بڑا بنا کے نعوذ باللہ جو ہے ان کو ہمارے سامنے انہوں نے کھڑا کیا. کبھی ان کے کلمے ہمیں بتاتے رہے، کبھی انہیں کہا کہ فلاں سے زیادہ لوگ، خود کلمہ نہیں پڑھنا آتا. اللہ پاک ہدایت دے ان کو. ان کی خواہش ہو سکتی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اس انڈیا کی جنگ میں پوری دنیا نے مانا، اور کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف دیکھے. نہ اسرائیل میں یہ ہمت ہے، نہ انڈیا میں یہ ہمت ہے، نہ کسی اور ملک میں یہ ہمت ہے. اللہ کے فضل و کرم سے. اور آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دوبارہ انڈیا ایسی غلطی میں آج بھی اس پہ قائم ہوں کہ دور دور تک انشاءاللہ انڈیا یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ پاکستان پہ دوبارہ حملہ کرے. بالکل ٹھیک. اچھا سر، اب ذرا آخری سوال مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اتنا بڑا گورنر ہاؤس ہے، اس میں آپ رہتے بھی ہیں یا آپ کی رہائش کہیں اور ہے؟ نہیں میری تو، میں تو مسکین آدمی ہوں. دیکھیں تو سر یہ جو اتنے بڑے بڑے کمرے ہیں، ہالز ہیں، اور انگریز گورنرز کی جو تصویریں لگی ہیں، اس سے دیکھ کے آپ کو خوف نہیں آتا؟ دیکھیں نہیں، خوف تو کیا آنا ہے، لیکن کوئی اتنے بڑے بڑے کمرے نہیں ہیں. بلڈنگ جو ہے اپنا ٹھیک ہے، بلڈنگ تو مناسب ہے، اپنا مہمان بھی کافی آ جاتے ہیں. یہ آپ سمجھے کہ یہ کمرے جو ہیں یہ ہمیں کم پڑ جاتے ہیں. اچھا، ہمیں اس سے زیادہ، کیونکہ آباد کرنا ہے نا اس کو. جب ہم اس میں رہ رہے ہیں تو اس کی آبادی نظر آنی چاہیے. ہسٹوریکل بلڈنگ ہے، ایک آنریبل جگہ ہے، ایک عزت کا مقام ہے. اور دیکھیں قوموں کے لیے، آپ کے دل میں کبھی خیال نہیں آیا اس کو توڑ کے یونیورسٹی بنائی جائے؟ نہیں، میرے دل میں کبھی خیال نہیں آیا. یونیورسٹیز بنانے کے لیے آپ کے پاس جگہ بھی ہے، آپ کے پاس بلڈنگز بھی ہیں. خدا نخواستہ جگہ کم پڑ جائے یا اس کو ایک دفعہ آپ توڑیں گے، اس پہ اس ملک اور قوم کا پیسہ لگائیں گے، اور پھر اوپر بلڈنگ بنائیں گے، پھر اس پہ پیسہ لگائیں گے، تو کسی ایسی جگہ بنا لیں کہ جس سے توڑنے کا پیسہ تو بچ جائے نا. اور ایک دیکھیں، آپ کا پنجاب کا ایک فیس ہے، ایک پکچر ہے. لوگ تو باہر کے ملکوں میں دیکھیں تو جو پرانی بلڈنگز ہیں وہاں پہ تو سختی سے منع ہے. کسی کے اگر ذاتی گھر بھی کوئی پرانا 100 سال 200 سال پرانا ہے، وہ تو محفوظ رکھتے ہیں، وہ اس کو محفوظ کرنا ہے، اس کو توڑ نہیں سکتا. بالکل. اور آپ یہ ویژن دے رہے ہیں کہ یہ جو ہسٹوریکل بلڈنگز ہیں، جو ہمارا اثاثہ ہیں، جو ہماری خوبصورتی ہیں، یہ یہاں پاکستان، یہاں لاہور میں باہر سے جو گورے وغیرہ آتے ہیں، جو وال سٹی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتے. یہ ویژن دے رہے ہیں کہ ان کو توڑ کے میں یونیورسٹی بناؤں گا. اور آپ کا یہ ویژن ہے کہ میں 18 بھینسیں بیچ کے جو ہے ادھر بچت کروں گا. 18 بھینسیں آپ نے بیچی 36 لاکھ میں، اور آپ وہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس کا بجٹ نکلوا لیں تو آپ نے اپنے 3.5 سالوں میں اس سے ڈبل ٹرپل، مطلب 36 لاکھ کی بھینسیں بیچی اور کروڑوں کا آپ نے دودھ استعمال کیا. یہ آپ کا ویژن ہے. اور آپ ہمیں دیہاتوں میں کہتے ہیں کٹے اور وچھے رکھ بیچو تے او کرو تے ککڑیاں نے انڈے بیچو تے خوشحالی کرو، لنگر کھانا بنائیں، اور پھر ہم یہ کہیں کہ جی ہمارا تو بڑا ویژنری لیڈر ہے، وہ آئے گا اس ملک کو بچائے گا، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. اللہ ہی حافظ ہے سر. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے. سر بے حد شکریہ آپ کے وقت کا، تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا، اور سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.